تو میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں مسجد میں داخل ہوا کرو تو 2 رکعت، اگر موقع میسر ہے وقت باقی ہے جماعت کا تو 2 رکعت تحیت الوضو کی نیت کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز تحیت الوضو ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام کے جو بات سمجھ میں نہیں آتی مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ کی سماعتوں کے روبرو پیش کروں۔ حضرت کے آنے سے قبل 2-3 شعر کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے، خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے، نصیب خود نہیں بنتا بنانا پڑتا ہے۔ خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے، نصیب خود نہیں بنتا بنانا پڑتا ہے، اور چھپانا پڑتا ہے ہر عشق لیکن ان کا عشق، چھپانا پڑتا ہے ہر عشق لیکن ان کا عشق عمل میں ڈھال کے سب کو دکھانا پڑتا ہے، اور تلاش منزل حق ہے تو با ادب ہو جا، تلاش منزل حق ہے تو با ادب ہو جا، کہ راستے میں نبی کا گھرانا پڑتا ہے، اور تو اپنے سر پہ توجہ نہ دے یہ طیبہ ہے، تو اپنے سر پہ توجہ نہ دے یہ طیبہ ہے، میرے عزیز یہاں دل جھکانا پڑتا ہے، میرے عزیز یہاں دل جھکانا پڑتا ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرے تکبیر و نعرے رسالت کی چھاؤں میں کریں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی کبریائی اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیں۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، میرے ساتھ نعرے کا جواب دیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، عرس مقدس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ منبر رسول اللہ فضل وبار، علماء زویل اہل سنت وارباب منبر و حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آفریتر صاحب بھیج کو بند کر کے اس کی آواز کو دے دیں، باجا آپ کا اچھا بول رہا ہے، آپ کو صلاحیت بھی ہے سیٹ کرنے کی۔ میرے بعد انشاءاللہ تعالی عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد سلمان رضا صاحب قبلہ رائے بریلی کی جانب سے آپ کو ایک عظیم خطاب سماعت کرنی ہے۔ بے شک۔ دیکھیے حضرات، کل کی تیاریاں آپ کے سہاران پر بالکل گردش کرتی ہوئی دستک دے رہی ہیں، اور میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں آپ کے سر پر بھار بن کر کے اور آپ کو دبانے کی کوشش کروں، کیونکہ ابھی آپ کو ایک عظیم خطاب بھی سماعت کرنی ہے، لہذا ان مداح کی جانب سے جو ٹائم زائد ہو گیا ہے اس ٹائم کو میں اپنے ٹائم میں لے کر کے انشاءاللہ میں آپ سے بہت کم وقت میں گفتگو کر کے آپ سے رخصت ہونے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک ذمہ داری آپ بتائیں، یہ محفل رسول کا آغاز اللہ کے پاکیزہ کلام سے ہوا، اب تک نعت رسول اور تقریریں نثر و نظم میں ہم اور آپ سماعت کرتے رہے۔ یہ محفل کتنی دیر تک چلے گی، یہ اس کا بھی کوئی انتہا کا وقت ہوگا؟ 2 بجے، 1:30 بجے، 1 بجے، کتنے ٹائم تک چلائیں گے محفل؟ 1 تو بج ہی گیا ہے، تو 2 بجے تک کم سے کم تقریباً 2 بجے تک جی۔ آپ کے خطیب و امام صاحب قبلہ کا حکم ہے کہ انشاءاللہ تعالی تقریباً 2 بجے تک یہ محفل کا اہتمام رہے گا۔ میرے موبائل کے ذریعے سے تقریباً 1:45 بجنے کے 1:45 کے قریب میں سفر ہو رہا ہے، اور 2 بجے کے قریب یہ محفل کا اختتام کا حکم ہوا ہے۔ اسی 1.25 گھنٹے کے اندر 2 خطیب کو آپ کو سماعت کرنا ہے، اسی 1.25 گھنٹے میں آپ کو 2 تقریریں سننی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کتنی دیر کون بولے گا، بہر کیف
ہاں بولیے حضرت آپ بولیے. دیکھیے حضرات، آواز کرو اس پہ، آواز نہیں آ رہی اس میں. آپ نے بڑا اہتمام فرمایا ہے، پنڈال وغیرہ کا اہتمام، زیب و آسائش، قمقمے اور ڈیکوریشن کا ایک بہت بڑا اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل نور کے صدقے میں ماہ شعبان المعظم شریف کی مقدس مہینے کی خیر و برکت سے اللہ تعالیٰ اس بستی اور اس خاندان اور قرب و جوار سے جتنے لوگ مومنین کی شکل میں بائیمان رخصت ہو کر قبر کے حوالے ہو چکے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و نور کی بارشوں میں تبدیل فرمائے. آمین آمین. نحمد و نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا. الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر ہر مومن کے دل میں الفت قرآن پیدا کر. صداقت کی نہیں آتی ہے بو عالم کے گوشہ سے، نبی کے فضل سے صدق و صفا سلطان پیدا کر. میرے مولا مٹا جاتا ہے ہر انصاف دنیا سے، عمر سا پھر کوئی عادل عظیم الشان پیدا کر. سخا کاروں کی جھرمٹ میں سخا کی بو نہیں آتی، سخاوت کرنے والا پھر کوئی عثمان پیدا کر. ہلا دے نعرے تکبیر سے سارے زمانہ کو، علی سا پھر کوئی مرد جواں انسان پیدا کر. آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، والحمد للہ رب العالمین. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی مقدس اور پاکیزہ آیت کریمہ آپ کے مابین پڑھنے کی سعادت حاصل کیا. مقرر ہو یا مدعا ہو خود نہیں بولتا ہے، مجمع جس طرح چاہتا ہے سن لیتا ہے. اگر آپ کا ارادہ ہے سننے کا تو ایک مشن اپنا بدلیں، ماحول کو سازگار کریں، کیونکہ آپ ایک اللہ کے محبوب کے نام سے جلسے کا اہتمام کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب بنام نور شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے اپنے قلوب اذہان کو محظوظ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. منبر رسول اللہ پر حق بولنے، حق پر عمل کرنے، حق پر دنیا سے جانے کی مجھ جیسے گناہگار کو توفیق فرمائے. ایک جملہ آپ سماعت فرمائیں. حضرات، کافی دیر سے آپ اس محفل میں شریک ہیں اور تمامی موکل اور معظم علماء اہل سنت کو آپ حضرات نے سماعت فرمایا. ایک بات میں عرض کروں کہ نعت شریف کا جب دور چلے، نعت خواں حضرات آئیں تو اس کا ایکو وغیرہ میں پڑھیں مشکل نہیں پڑتا، لیکن تقریر کے وقت میں جب ایکو استعمال ہوتا ہے تو بات لپٹ جایا کرتی ہے، آپ سمجھ نہیں پائیں گے. میرے لیے تو بڑی آسانی ہوگی بولنے میں، لیکن آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ کہا کیا ہے میں نے. اس لیے ایکو تقریر کے وقت میں قطعی نہیں استعمال کرنا چاہیے. بہرکیف بالکل سادے جملے میں میری بات کو آپ سنیں. اگر میری بات آپ تسلیم کریں تو میں کچھ عرض کر دوں، سنیں گے آپ لوگ؟ میری بات قبول فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ کی توفیق فرما دے. اگر آپ نے عہد باندھ لیا ہے میری بات کو تسلیم کرنے کے لیے تو عرض کر رہا ہوں پیارے، اللہ کے واسطے وہاں سے اٹھ کر یہاں چلے آئیں آپ. بس اتنی سی بات میری ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس سے زیادہ سمجھ فرمائے. دیکھیے حضرات، میں نے عرض کر دیا ہے مقرر خود نہیں بولتا ہے، مجمع جس طرح چاہتا ہے سن لیتا ہے. اور اگر تکلیف نہ ہو تو تھوڑا بڑھا لو کرسی آگے آگے، تکلیف نہ ہو تو کرسی ایک
2 قدم آگے لے لیجئے، بس وہیں بیٹھ جائیے. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. دیکھیے میرے بعد برادر اکبر قائدین اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد سلمان رضا صاحب قبلہ داماد اللہ العالی کی ایک عظیم خطاب ہوگا جسے ہم اور آپ سماعت کرنے کی کوشش کریں گے. کافی دنوں کے بعد منبر کے اوپر آج حضرت سے ملاقات ہونے جا رہی ہے. تقریباً 2 سال یا اور اس سے زائد سال گزر گیا ہے. بہتر اللہ اس کا رسول جانتا ہے. پپری مانجھا کے سہاران پر محرم شریف کے مواقع پر حضرت سے ایک منبر پہ ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد حضرت اپنے علاقے میں، ہم اپنے علاقے میں، کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی. ابھی آنے کے بعد میں نے حضرت کو فون کیا تو حضرت نے فرمایا کہ میں کالیا بھر کے گھر کے بھائی کے گھر پہ آرام کر رہا ہوں، انشاءاللہ منبر پہ ملاقات ہوتی ہے. لہٰذا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ عرصہ دراز کا وقت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی زندگی کو برقرار فرمایا اور ہماری اور آپ کی ملاقات کا ایک سبب پیدا فرمایا. بہرکیف جس آیت کریمہ کو خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، کچھ عرض کروں اس سے پہلے. اپنی نجات اور بخشش کے لیے اللہ کے پیارے حبیب حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی مقدس اور پاکیزہ بارگاہ میں خیر و برکت کے لیے اللہم صلی علی سیدنا. سب لوگ درود شریف پڑھیے، بہت جلدی درود شریف پڑھیے تاکہ میں اپنا سفر آگے. آواز دب رہی ہے اس کی بھیا، جیسے ابھی جیسے کیا تھا اسی طرح کر دیجیے. اللہ تعالیٰ اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار عالم عرض کروں گا حضرات، آپ نے اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، اتنی محنت کیا ہے، اتنی رقم کو خرچ کیا ہے، تو کچھ یہاں سے پیغام لے کر کے جائیے. اس لیے کہ جو جلسہ جلوس کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ محنت کیسی ہوتی ہے، جلسے کا نظام کیسا ہوتا ہے، جلسے کا اہتمام کیسا ہوتا ہے، اس کی آشائش کیسی ہوتی ہے، اس کا کردار اور کریکٹر کیسے سنبھالا جاتا ہے. میری ملت کے نوجوانوں، ارباب منبر سے لے کر کے اور ارکان اسلام، ارکان جلسہ تک میں عرض کروں گا، وہ لوگ ان لوگوں سے پوچھو جو اس جلسے کی تاریخ رکھنے کے بعد اور کشا اپنی ذمہ داریاں کا ایک ذمہ داری کا سبب بن کر کے اور اپنے سارے ضروریات کو اس ذمہ داری پہ قربان کر رہے تھے. میری ملت کے نوجوانوں، یہ ماہ شعبان المعظم شریف کا پاکیزہ مہینہ ہے جس کی مقدس تاریخوں میں ہم اور آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ منبر رسول اللہ پر حق بولنے، حق پر عمل کرنے، حق پر دنیا سے جانے کی توفیق فرمائے. قرآن عظیم کی آیت کریمہ میں نے آپ کے مابین میں پڑھا ہے. مسلمانان اہل سنت، آپ نے یہ جلسہ کیا ہے تو جلسے سے آپ کچھ پیغام رسول کو لے کر کے جائیے. ان علماء کرام کے جانب سے پیغام حق کو لے کر کے جائیے. نام و نمود کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس ارادے سے ہم محفل میں بیٹھے کہ دنیا دار نہیں، پروردگار راضی ہو جائے. اگر میرا رب راضی ہو جائے گا تو ہم یہاں بھی کامیاب ہیں، میدان محشر میں بھی کامیاب ہیں. میری ملت کے نوجوانوں میں عرض کرنا چاہوں گا، ان علماء کرام کو آپ اپنے خطیب و امام کو ہمیشہ سماعت کرتے ہیں، علماء کے بیانات کو سنتے ہیں کہ ماہ شعبان کا مقدس مہینہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمانے کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے مومنین کی خطاؤں کو اللہ معاف کرنے کے لیے قادر و مطلق ہے. اللہ آباد دیتا ہے. اے میری ملت کے نوجوانوں، آپ نے اگر جلسہ کیا ہے تو آئیے اس جلسے کے تعلق سے کچھ پیغام حق لے کر کے جائیے، کیونکہ اس جلسے کے سیرت کی بنیاد کے اوپر میں نے جب پوسٹر پہ سزے سایہ کی، میں نے میری نگاہوں سے وہ پوسٹر گزرا، اس پہ لکھا ہے جلسہ سیرت النبی بنسبت عرس مقدس. یا بس اسی کے تعلق سے سمجھ میں کچھ نہیں آتا، میں چھیڑوں داستہ کیسے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے. اے میری ملت کے نوجوانوں، ایک پہلو مصطفیٰ میں ایک مدینہ شریف کی وادی ہے جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد ہے. الحمدللہ مجھے کہہ لینے دیا جائے آج سے 1450 برس پہلے یا تقریباً 1500 برس پہلے اللہ کے حبیب نے میدان مدینہ شریف کے وادی میں منبر رسول اللہ سے جو اعلان فرمایا ہے وہی تو علماء آپ تک پہنچاتے ہیں، وہی تو قرآن آپ تک پہنچاتے ہیں، وہی تو خطبہ آپ تک پہنچاتے ہیں، وہی تو نائبین پہنچاتے ہیں. میں کہنا چاہوں گا علماء وہی بولتا ہے تو اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، علماء وہی بولتا ہے تو قرآن، علماء وہی بیان کرتا ہے، تبلیغ اسلام کا پیغام وہی دیتا ہے جو 14.5 یا 1500 برس پہلے پیارے آقا کریم نے صحابہ کے بھرے مجمع میں فرمایا تھا. میری ملت کے نوجوانوں،
میں عرض کروں اپنی بیداری کا آپ ثبوت دیجئے. مختصر وقت میں مجھے کیوں نہ تھوڑی دیر سنائے لیکن ذہن کو حاضر کر کے سنو تاکہ مجھے خیال آ جائے مجھے بولنا کیا ہے, تم سمجھ جاؤ کہ مجھے سننا کیا ہے. بولو گے یہ ماہ شعبان ہے. کیا ہے ماہ شعبان؟ شعبان کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین خاتم پیغمبرا مونس انس و جاں سیاہ و لامکاں طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین ختم المرسلین رحمت للعالمین عرب و عجم کے حبیب کائنات کے مصطفیٰ اللہ کا پیغمبر آمنہ کا سر آمنہ کا دلارا خدیجۃ الکبریٰ کا شوہر. مسلمانوں مجھے کہہ لینے دیا جائے اللہ کے پیارے حبیب سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لوگ کلمہ پڑھ کر ایمان لاتے رہے, اسلام کو قبول کرتے رہے, وحدانیت کو قبول کرتے رہے, اللہ کے پیارے پیغمبر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے والے اس طرح آتے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ظلم کو کیا ہے, بڑے بڑے تعلق کو کیا ہے, نہ جانے کون کون سے حالات پر اپنے سفر کو کیا ہے, لیکن جب ایمان کے دائرے میں آئے تو اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت و رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو میرے پچھلے خطائیں ہیں, جو میری خطاؤں پر, یا رسول اللہ جو میری غلطیاں ہیں, یا رسول اللہ جو میرے اغلاط ہیں, جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں, یا رسول اللہ وہ معاف ہو گئے یا نہیں. اے مسلمانوں مجھے کہہ لینے دیا جائے. تو اللہ کے حبیب نے رب کی بارگاہ میں اپنی نبوت والے ہاتھ کو اٹھایا, عرض کی مولا یہ لوگ سوال کرتے ہیں, یہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, اے اللہ اس کا فیصلہ فرما. تو رب نے اعلان فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے میرے محبوب یہ تمہارے محبوب امتی ہے, ان کو نجات تمہارے در سے ملے گی, ان کو پروانہ تمہارے در سے ملے گا, ان کو مغفرت تمہارے در سے ملے گی, ان کو شفاعت تمہارے در سے ملے گی. اے میری ملت کے نوجوانوں میں کہنا چاہوں گا آپ نے یہ جلسہ کیا ہے, اس جلسے کی نسبت ایک عرس مقدسہ سے ہے, اس جلسے کی سیرت, اس جلسے کی نسبت ایک اللہ کے محبوب ولی سے ہے, اس جلسے کی نسبت اللہ کے محبوب چاہنے والوں سے ہے, اس جلسے کی نسبت اللہ والوں سے ہے. مجھے کہہ لینے دیا جائے پوری کائنات کے گوشے میں جب بندہ اپنے رب کا ہو جاتا ہے تو سارے کے سارے لوگ اس کے گناہ بن جاتے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جلسہ کیا ہے میری ملت کے نوجوانوں, یہ ماہ شعبان ہے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جب ماہ شعبان کی تاریخیں آتی ہیں تو پیغمبر اعظم فرماتے ہیں یہ میری امت کی نجات پانے کا مہینہ ہے. بے شک ذرا بولو بے شک سبحان اللہ. نجات پانے کا مہینہ ہے. میری ملت کے نوجوانوں اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر او وجبت له الجنہ. جب خانہ کعبہ کا بندہ طواف کرتا ہے وہاں مغفرت کا وعدہ ہوتا ہے, وہاں اللہ کے حبیب فرماتے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. لیکن یہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے, اس مہینے میں اللہ کا بندہ جب 2 رکعت نوافل کی نماز پڑھتا ہے, آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے پیارے کریم محبوب فرماتے ہیں اس 2 رکعت کی برکت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اس کو صاف و شفاف کر دیتا ہے, اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. اے میری ملت کے نوجوانوں آؤ تاریخ کی عبارت کو پڑھا جائے. اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ماہ شعبان کا مہینہ ہے, تمام صحابہ کا جمع غفیر ہے, تمام صحابہ کا انجمن لگا ہوا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اس میں تمہارے اعمال سدھارے جائیں گے, اس میں تمہارے گناہوں کو معاف کیا جائے گا, اس کے اندر تمہاری خطائیں معاف کی جائیں گی, اس کے اندر تمہارے مرحومین کی نجات کی جائے گی, اس کے اندر تمہارے ماں باپ کی مغفرت کی جائے گی. اے میری ملت کے نوجوانوں اسی کے تعلق سے تو میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں ماہ شعبان کا مہینہ آ جائے تم قبرستان کو جاؤ, اپنے اپنے آبا و اجداد کے قبروں کو تازہ کرو, ان کے قبروں کو سنوارو, ان کے قبروں کو تازہ کرو. اس کے بعد جب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم ہے یہ وہ مہینہ ہے جہاں تمہیں دی جانے والی رزق کا رب کعبہ حساب لے رہا ہے. جو ہم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حساب فرشتوں سے لیتا ہے. جتنی دنیا کے اندر دیکھیے ہمارے مابین علماء اہل سنت برادر اکبر مولانا محمد سلمان رضا کی آمد ہو رہی ہے. کھڑے ہو جائیے استقبال فرما لیجئے, کھڑے ہو جائیے استقبال فرمائیے. نعرہ تکبیر. مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
آئیے خیریت سے ہیں؟ اجازت ہے؟ دیکھیے حضرات، جس عظیم خطیب کا انتظار تھا وہ حضرت کی آمد ہو چکی ہے، اور میں تو ہمیشہ آپ کے آگوش کا پلا ہوا بچہ ہوں، جب بھی یاد کرتے ہیں یہاں نہیں تو وہاں سے ہی، وہاں نہیں تو یہاں سے ہی، ہمیشہ ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ بہرکیف استقبالیہ جملوں میں چند وقت کے لیے مجھ جیسے حقیر و گناہگار کو آپ برداشت فرما لیجئے۔ میری ملت کے نوجوانوں میں عرض کرنا چاہوں گا، رسول گرامی وقار نائب پروردگار سیاح الامکا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ شعبان شریف کی جب 14 تاریخ کا دن گزر جاتا ہے تو 14 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد جب 14 تاریخ کا دن غروب ہوتا ہے، 15ویں تاریخ کی شب شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، آسمان اول پہ اللہ تعالیٰ اباب رحمت سے آواز دیتا ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آواز دے رہا ہے، جس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے، ہے میرا کوئی بندہ جو آج مجھ سے مغفرت کی دعا مانگے، ہے میرا کوئی بندہ جو آج مجھ سے نجات کی دعا مانگے جسے نجات دے دوں، ہے میرا کوئی بندہ آج جو مجھ سے اپنے ماں باپ کے مرحوموں کی بخشش کی دعا مانگے، اپنے آبا و اجداد کی مغفرت کی دعا مانگے، کے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، میں عرض کرنا چاہوں گا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج کی رات میری امت کے بخشش کی رات ہے، آج کی رات میری امت کی نجات پانے کی رات ہے۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، میں کہنا چاہوں گا، یہ رات ہم سے جو گزشتہ گزر چکی ہے، اس رات کے مقدس مہینے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ پروردگار کی بارگاہ میں عرض و گزار ہوتا ہے، اے مولا میں مالک ہوں، اے مولا میں خطاوار ہوں، تو رب صدا ہزار بار کہتا ہے، اے میرے بندے میں تیرے بخشنے کے لیے مالک غفار ہوں۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، آج کی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق کشادہ عطا فرماتا ہے، اپنے بندوں کی بخشش کرنے کے لیے وعدہ فرماتا ہے۔ عالم اسلام کے اندر پوری کائنات کے گوشے میں تمام فرشتوں کی معیت میں فرشتے جماعت کے جماعت تیار ہوتے ہیں، وہ فرشتے پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، آج کی رات اپنے آبا و اجداد کی قبروں پہ جایا کرو، لیکن ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں آج کی اس شعبان شریف کے مقدس مہینے میں اتنی حالات کو لوگ کچا کچا بگاڑ دیتے ہیں۔ کوئی فلجھڑی اڑاتے اڑاتے رات گزارتا ہے، کوئی گاڑی چلاتے چلاتے رات کو گزارتا ہے، کوئی نہ جانے کس کس حالات میں گزارتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا، اے مسلمانوں، یہ رات دنیا کے حالات پر اپنے عالم کو، دنیا کے اندر دنیا کے تعلق سے اپنے آپ کو چھوڑنے کے بعد گزارنے کے لیے رہی ہے، بلکہ یہ رات اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر کے مولا کو پکارنے کے لیے ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، مسجد میں داخل ہوا کرو تو 2 رکعت، اگر موقع میسر ہے، وقت باقی ہے جماعت کا، تو 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نیت کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز تحیۃ الوضو ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام کے جو بات سمجھ میں نہیں آتی، مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ، پیارے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی ہے، سرکار اس کو دوبارہ فرماتے، اس کی وضاحت فرماتے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، تحیۃ الوضو کے معنی یہ ہوتے ہیں، تحیۃ الوضو پڑھنے کے بعد مراد یہ ہے کہ فجر کی نماز تم نے پڑھی ہے اور ظہر کے وقت پھر حاضر ہوئے ہو، اس کا عہد و پیمان ہے، اے پروردگار یہ تیرا احسان عظیم ہے کہ مجھے فجر میں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق دیا تھا۔ اتنی زندگی برقرار فرمانے کے بعد مولا دوبارہ یہ تیرا خاص فضل و کرم ہے، دوبارہ پھر اپنی بارگاہ میں مجھے آنے کی توفیق دے دی ہے۔ اے مسلمانوں، میں کہنا چاہوں گا، جب تک خدا توفیق نہیں دیتا ہے، بندہ بارگاہ خدا میں حاضر نہیں ہوتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ آپ نے ایک جلسہ کیا ہے، اور جلسہ نام و نمور کا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کیجئے کہ میرا پروردگار راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں عرض کرنا چاہوں گا، آؤ تاریخ کی عبارت کو پڑھوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جب بندہ گناہوں سے تائب ہوتا ہے، اپنے گناہوں پہ توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس کے توبہ کو جب رب قبول فرما لیتا ہے
اس گناہ کو نہ کرنے کا وہ عہد و پیمان کرتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی پیدا کیا ہے، پاک و شفاف ہو جاتا ہے۔ یہ علماء کرام موجود ہے۔ اے مسلمانوں مجھے کہہ لینے دیا جائے، یہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں جو مزید جملہ عرض کروں، تمہیدی الفاظ عرض کروں، واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ یہ مہینہ مقدس ہے، اللہ کا یہ احسان عظیم ہے۔ اللہ جانے پچھلے سال میں کتنے لوگ موجود رہے ہوں گے، آج وہ اپنے اپنے قبر کے دہانے پہ ہیں، اپنے اپنے قبر پہ گڑھے پہ ہیں، اپنے اپنے قبر کے خطے میں سو رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آنے والے سال کا مہینہ پھر ہمیں میسر ہوگا یا ہم بھی دوسروں کی طریقے سے قبر کے حوالے ہو جائیں گے۔ اے مسلمانوں مجھے کہہ لینے دیا جائے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہماری ضمیر کتنا مردہ ہو گئی ہے، ہم کس طریقے سے پسماند ہو گئے ہیں، ہم کس طریقے سے پرچے ماہ ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں قبرستان تک جانے کا موقع نہیں ملتا ہے، قبرستان تک جانے کا موقع میسر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں نہیں معلوم ہے اس مہینے کی 15 تاریخ کو اللہ تعالیٰ عالم کائنات کے تمام مرحومین مومنین کو آزاد کر دیتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، نسل بعد نسل اس کے خاندان سے جو لوگ دعا کریں گے آج اس کی دعا میں قبول فرماؤں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ لیکن ہمیں موقع ہی نہیں، کوئی سسرال جا رہا ہے، کوئی ننیحال جا رہا ہے، کوئی دیگر جگہ پہ جا رہا ہے، کوئی مستی میں رات گزار رہا ہے۔ اے مسلمانوں ذرا غور سے سنو، یہ وہی ماں ہے جس ماں کے پستان کو، جس ماں نے پستان سے دودھ کا قطرہ پلا کے زندگی کا پروان دیا تھا۔ یہ وہی باپ آج میری دعاؤں کا انتظار کر رہا ہے، جس باپ کے پشت سے ہم آئے تھے، جس باپ نے میرے لیے تمام پریشانیوں کو برداشت کر کے خود نہیں کھایا، میرا انتظام کیا تھا، آج وہ میری دعاؤں کا انتظار قبرستان کے تہانے پہ کر رہا ہے۔ ہمیں موقع میسر نہیں ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں صحابہ حاضر ہے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آج کی رات میں مولا کی عبادت کیا جائے۔ سرکار جانے اب قرار سیاح العمکہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آج کی رات میرا ارشاد فرماتا ہے، میرا بندہ مجھ سے اگر عبادت کی دعا مانگے اسے عبادت کی توفیق دے دوں، اگر میرا بندہ خطاؤں سے نادم ہو کے اپنے خطاؤں سے معافی مانگے اسے خطا سے معاف کر دوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی رات بندہ، آج کی رات میں رحمت الہی دریائے کرم جوش میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے آج جو کچھ تم مجھ سے لینا چاہتے ہو لے لو، اس لیے کہ دریائے کرم جوش میں ہے، رحمت الہی جوش میں ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اسی کے تعلق سے مداح فرماتے ہیں، جناب راج بنارسی نے کہا تھا، اب راج بنارسی نے کہا تھا مانگنے سے سوا سب کو مل جائے گا، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ اے مسلمانوں ذرا مانگو تو پروردگار کی بارگاہ میں صبح سویرا نمودار ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، دینے کے لیے میں تیار تھا، لینے والے نظر نہیں آ رہے ہیں، لینے والے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اے میری ملت کے نوجوانوں میں عرض کرنا چاہوں گا، کم سے کم اس بات کو ہم اپنے آپ کو سوچیں، باہر کہ مسلمانوں آج ہماری ضمیریں کتنی غیرت پہ آ چکی ہیں، ہماری غیرتیں کروٹ نہیں لیتی ہے، ہماری غیرتیں سسکیاں نہیں لیتی ہے، بلکہ ہم تو نام و نمود کے حالات پر پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اسی کے لیے ڈاکٹر اقبال کا شعر ایک ذہن میں گردش کر رہا ہے، نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اے مسلمانوں کم سے کم اپنے حالات کو بدلو، اپنے مولا کو پکارو اور کہو پروردگار میں خطا وار ہوں، تو بخش دے، تو مالک و غفار ہے۔ اے مسلمانوں آقا فرماتے ہیں پروردگار اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کا اعلان ہو رہا ہے، اے ایمان والو ذرا بولو، سبحان اللہ زور سے بولو۔ سبحان اللہ۔ میں زیادہ طویل گفتگو میں جا کر زیادہ دور کا سفر نہیں کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ علماء کرام کو آپ کے حوالے جلد از جلد کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ایمان والو تم بچو، اللہ کا اعلان کیا، قرآن کا اعلان کر رہا ہے ایمان والو تم بچو، اپنے آبا و اجداد، اہل خاندان، قرابت دار، بچوں کو بچاؤ۔ کہاں سے؟ قرآن کا اعلان ہو رہا ہے وَأَهْلِكُمْ نَارًا، جہنم کی تپتی ہوئی آگ سے۔ بے شک، کہاں سے؟ جہنم کی، بولو زور سے، کہاں سے؟ جہنم کی تپتی ہوئی آگ سے۔ آج یہ ہماری ضمیر کتنا مردہ ہو گئی ہے، آج کچھ نوجوان اس طریقے سے ہیں، ضعیف العمر ہیں،
نہ جانے کون کون سے لفظ کو استعمال کر لیتے ہیں. کہتے ہیں جب بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے چلو نہ جنت صحیح تو جہنم ہی مجھے مل جائے گا, اللہ جہنم ہی دے دے گا. اے مسلمانوں, میرے آقا فرماتے ہیں جہنم سے بچنے کی دعا مانگو, جہنم سے پناہ کی دعا مانگو. اور آج ہماری ضمیر مردہ ہو گئی ہے, ہم کہتے ہیں مجھے جہنم ہی صحیح. ہم نے جہنم کو ایک گوشہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے سمجھا ہے جہنم کسی خطے کا نام ہے, ہم نے سمجھا جہنم کسی دیگر ایشیا مقام کا نام ہے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر بڑے بڑے اژدہا موجود ہیں, بڑے بڑے بچھو موجود ہیں, اس کے اندر خون اور پیپ پینے کے لیے, خون اور پیپ نوش کرنے کے لیے بڑے بڑے جانور موجود ہیں سر, جس کے تعلق سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں سید الملائکہ جناب جبریل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ, اس کے اندر عذاب والے انسان پر عذاب دینے کے لیے جانور جو موجود ہے اژدہا جس کا نام ہے, آقا فرماتے ہیں اس کو اتنا زہر موجود ہے, وہ اتنا بڑا زہریلا جانور ہے کہ اگر ایک مرتبہ وہ اپنے منہ کو اٹھا کر دنیا کو پھونک مار دے تو پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی, بے شک پوری دنیا جل کے خاک ہو جائے گی. آج کہتے ہیں لوگ جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا. مسلمانوں ذرا غور سے سنو, اللہ کا قرآن فرماتا ہے ایمان والو تم بچو, آبا و اجداد کو بچاؤ, خاندان کو بچاؤ, اہل اور قرابت دار کو بچاؤ, اپنے چاہنے والوں کو بچاؤ جہنم کی تپتی ہوئی آگ سے, جس کے بڑے بڑے انسان گناہگار انسان جس کے ایندھن بنائے جائیں گے, بڑے بڑے پتھر جس میں ڈال کر کے آگ کے لیے شعلہ بنایا جائے گا. اے میری ملت کے نوجوانوں, ہم اپنی ضمیر کو آواز دیں, اپنی ضمیر کو آواز دے کر کے پوچھیں کیا ہمارا مشن جو ہے اسی طریقے سے ہمیں بچنے کا راستہ ہے, کیا اسی طریقے سے ماحول ہمارا ہے جس طریقے سے ہم اپنے ماحول کو سازگار کر رہے ہیں. اے میری ملت کے نوجوانوں, اللہ کا قرآن فرماتا ہے اے ایمان والو تم بچو, اپنے آبا و اجداد کو بچاؤ, اپنے بچوں کو بچاؤ, اپنے اہل خاندان کو بچاؤ. کم سے کم اس بات کو ہم سوچیں کیا ہمارا بچہ وہی اس وقت بچ پائے گا, کیا ہمارا بچہ جو ماحول میں چل رہا ہے یہ جہنم کے بچے کا راستہ ہے, جہنم سے بچے کا راستہ ہے؟ نہیں نہیں مسلمانوں, کیا ہمارا نوجوان جو شراب کی ٹھیکیوں پہ ٹہلتا ہے, شراب کی ٹھیکی پہ جانے والا جہنم سے بچے گا, تاش بازی کرنے والا جہنم سے بچے گا, جوا کرنے والا جہنم سے بچے گا, دنیا کی ملامت کرنے والا جہنم سے بچے گا, حالت دنیا کا سفر کرنے والا جہنم سے بچے گا. نہیں نہیں, اگر جہنم سے بچنا ہے تو سر کو جھکاؤ خدا کی طرف, دل کو جھکاؤ مصطفیٰ کی طرف, انشاءاللہ تم جہنم سے آزاد کر دیے جاؤ گے. اے مسلمانوں میں